الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین و عزیزان وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام کو آپ کی یوٹیوب چینل تعلیم شریعت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اسلام کے بیسکس کے تعلق سے، ارکان اسلام کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور اس سے متعلق مختصر سی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حدیث پاک سن کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پڑھیے درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے بجا لا کر، یعنی کہ اس پر عمل کر کے جنت میں جا سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دیا کر اور رمضان شریف کے روزے رکھا کر۔ دیہاتی عرض کرنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا۔ جب وہ دیہاتی چلا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ جو سعادت اور اخروی کامیابی کا طالب ہو، جو چاہتا ہو کہ برکتیں حاصل ہو، سعادت حاصل ہو اور اخروی زندگی اچھی ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ارکان پر عمل کرے، نماز پڑھا کرے، روزہ رکھا کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دیا کرے، ما استطاعت ہو تو حج کرے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے ارکان ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کار خیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن وہی اگر نماز پڑھے بغیر آپ کسی مستحب چیز میں لگ گئے، جیسے چھٹی شریف کرنا، 11ویں شریف کرنا، نیاز و نظر مانگنا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی مستحبات چیزیں ہیں، نماز کو چھوڑ کر زکوٰۃ دینے کے بجائے آپ دوسری جگہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا یہ پیسے خرچ کرنا، یہ دوسری چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ کب تک؟ اس وقت جب تک کہ آپ ارکان اسلام پر پکڑ حاصل نہیں کر لیتے، ارکان اسلام یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل نہیں کرتے۔ وہی چیزیں اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے 11ویں شریف کریں گے، چھٹی شریف کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے بھی آپ کو نوازے گا۔ کیوں؟ دیکھیں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ نے سرکار غوث اعظم کا یہ قول نہیں سنا کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبر میں دفن نہ کرو؟ اچھا، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور غوث اعظم کے غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی پکڑا بھی تھا جو چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ غوث کا دامن پکڑنا 11ویں کرنا نہیں ہے، 11ویں تو ہم کرتے ہیں حضور غوث اعظم کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ اس سے بڑھ کر ثواب یہ ہے کہ آپ عشق غوث اعظم میں ڈوب کر نمازیں ادا کریں، پھر 11ویں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم بھی خوش ہوں گے اور ان کا فیض بھی جاری ہوگا اور آپ کی 11ویں شریف کرنا بھی کام میں آئے گا۔ اگر آپ بے نمازی ہوں گے اور 11ویں شریف کریں گے تو پھر سرکار غوث اعظم کس طرح خوش ہوں گے؟ حالانکہ انہی کا قول ہے بے نمازی کو مسلمانوں کی قبر میں دفن نہ کیا جائے۔ کہ سرکار غوث اعظم نے بھی کبھی نماز چھوڑی؟ نہیں چھوڑی نا۔ تو پھر آپ تو ان کے غلام ہیں۔ اگر آپ ان کے واقعیتاً غلام بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں، ارکان اسلام پر پکڑ حاصل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ماہ رمضان کی مکمل روزے رکھنے کی کوشش کریں اور رکھیں، فرض ہے آپ پر۔ اور اسی طرح جب آپ مالک نصاب ہو جائیں تو پھر آپ زکوٰۃ نکالا کریں، اور اسی طرح حج کرنے کی طاقت ہو تو پھر حج کریں۔ یہ ساری چیزیں ارکان اسلام میں ہیں۔ ان پر عمل کرنے کے بعد اب جتنے بھی مستحبات چیزیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں آپ کے کام میں آئیں گی۔ امید کہ آپ کو میری یہ مختصر سی گفتگو اچھی لگی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق بولنے، حق سننے، حق سمجھ کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی فقہی مسئلہ، کوئی بھی کنفیوژن آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔
اور اسی طرح رمضان، ماہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، میں بھی انہی سے متعلق کچھ مسائل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق خیر رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔